السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ پھر سے سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا پیچھے کہ مشرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ میں سب گناہ بخش دوں گا۔ اللہ کے ساتھ جو بھی شرک ٹھہرائے گا تو وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا، سب سے بڑھ کر گمراہی میں۔ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر عورتوں کو۔ عورتوں کو سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے بتوں کے عورتوں والے نام رکھے ہوئے ہیں۔ لات رکھا ہوا ہے، عزا رکھا ہوا ہے، منات ہے، نائلہ ہے، اس طرح کے نام انہوں نے عورتوں والے نام رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو۔ یعنی شیطانی کام ہے، وہ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ شیطان بھی کون سا ہے؟ لعنہ اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو جس پر لعنت ہے اللہ کی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ، اور کہا اس نے میں لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا۔ یعنی اس نے کہا تھا جب اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکالا، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکا دیا، تو اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اگر میں جنت سے نکل گیا تو اللہ میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ان سے لوں گا۔ اور کہا اس نے میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر کیا ہوا، کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں امیدیں دلاؤں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں سکھاؤں گا ان کو، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ چیر ڈالے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں سکھاؤں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ بدل ڈالے اللہ کی مخلوق کو۔ یعنی یہ سب گمراہی کام میں ان کو سکھاؤں گا، ان کو میں امیدیں غلط دلاؤں گا۔ یہ بھی کوئی رسم ہوتی تھی جانوروں کے کان کا کاٹ ڈالنا، یہ کوئی شیطانی رسم تھی۔ تو اس نے کہا میں یہ کام لوگوں کو سکھاؤں گا، اور یہ بھی سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، جیسا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں، کوئی تل بنوا لیتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے، تو یہ سارے گمراہی والے اور شیطانی کام ہیں۔ اور میں گمراہ کروں گا ان کو، اور میں امیدیں دلاؤں گا ان کو، اور میں حکم دوں گا ان کو، یا سکھاؤں گا ان کو کہ وہ جی ڈالیں جانوروں کے کام، اور میں سکھاؤں گا ان کو کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کی مخلوق۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی بنا لے گا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پس تحقیق وہ تباہ ہوا کھلی تباہی میں۔ یعنی یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے بہکاوے میں جو کوئی آئے گا، شیطان جو کہہ رہا ہے وہ یہ کام کرے گا، اس کو دوست بنا لے گا تو وہ کھلی تباہی میں پڑ جائے گا۔ اور جو کوئی بنا لے گا شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ، پس تحقیق وہ تباہ ہوا کھلی تباہی میں۔ یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے دلاتا ہے ان کو اور امیدیں دلاتا ہے ان کو، یعنی شیطان غلط سلط ان سے باتیں کرتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، وعدہ دیتا ہے ان کو اور امیدیں دلاتا ہے ان کو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یعنی یہ سارے دھوکے والے وعدے ہیں، ان سے انسان سے جو ہے شیطان دھوکہ کر رہا ہے، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی ہے وہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما یعدہم ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ وہ پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم ٹھکانہ ہے، جہنم سے کہیں وہ بھاگ نہیں سکیں گے کہ ہاں جی ہم یہاں سے نکل کے کہیں بھاگ جائیں گے۔ یہی ہے وہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہ وہ بھاگ سکیں گے، پا سکیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔
اور دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے نیک، سندخلہم، قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنت میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت تیار کی رکھی ہے، اور جنت بھی ایسے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی شیطان تو ان کو غلط وعدے دلاتا ہے نا، تباہی والے وعدے دلاتا ہے، دھوکے والے، لیکن اللہ کا وعدہ الحمدللہ سچا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کس کی بات سچی ہے اللہ کی بات سے؟ یعنی اللہ کی بات کے آگے بھی نعوذ باللہ کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ نے کہا وہ اللہ نے پورا کرنا ہے۔ اور کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات سے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری امیدوں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، دار و مدار۔ یعنی تم جیسی امیدیں باندھ رہے ہو نا، کافر باندھ رہے ہیں یہ اہل کتاب کے، جی ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں اتنے دن آگ نہیں چھوئے گی، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ نے فرمایا تمہاری اپنی امیدیں ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جو اعمال صالحہ نیک کام کرے گا اور ایمان لائے گا۔ نہیں ہے تمہاری امیدوں پر، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر دار و مدار۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی کام کرے گا برے، بدلہ ملے گا اس کو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ وہ پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی جس نے کام برے کیے بدلہ اسی کو ملے گا، یہ نہیں کہ کوئی ایمان نہ لائے تو کافر کو اللہ جنت میں ڈال دیں گے، نہیں، اللہ کے علاوہ نہ تو وہ کوئی مددگار پائے گا نہ کوئی حمایتی پائے گا جو کوئی کام برے کرے گا۔ جو کوئی کرے گا برے کام بدلہ پائے گا وہ اس کا، اور نہ پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی کام کرے گا نیک، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو۔ آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ مرد ہو یا عورت ہو اور ساتھ وہ ایمان بھی لائے، بس یہی ہے وہ داخل ہوں گے جنت میں۔ ولا یظلمون نقیرا، اور نہ ظلم ہوگا ان کے اوپر ایک تل کے برابر بھی۔ یعنی مرد ہو عورت مومن بھی ہو، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، اور کس کا اچھا ہے دین اس سے جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو خالص تھا۔ یعنی اس سے بڑھ کے بھی کسی کا دین ہو سکتا ہے کہ وہ دین بھی اس نے حاصل کیا اور خود کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، تو اس سے بڑھ کے اور فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ کس کا اچھا ہے دین اس سے جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیک بھی ہے، اور اس نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو کہ خالص تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست۔ یعنی دین بھی کیسا خالص ہے، اور پھر دوستی بھی کس کی؟ اللہ کی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور بنا لیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔